السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان۔ کھڑے ہو گئے جنگ میں حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑے کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں، جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا۔ ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، اور ایک دوسرے صحابی سے کہا
ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اذ تقول للمؤمنین، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی، او گدے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہائے ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے۔ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبان نہیں سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا، آ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو، مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے ہائے آئے، اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا، آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو۔ کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔
درختوں کو اشارہ کیا اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا میرے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ اندر سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا۔ کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا؟ کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا۔ اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیثیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی۔ ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔
جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ، جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی۔ تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو
جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی. 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے. وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے. آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے. ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے او عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے. اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا. اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو. اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا. آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا. اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اندازہ لگاؤ. عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا. انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے. یہ وہ قرآن پڑھتا تھا. ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے. اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی. صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی. صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی. اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی. صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے. یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی. آج قرآن کی تلاوت کر،
اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے، تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا، اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں۔ آج بھی مانگ کے دیکھ، مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے۔ مولانا عبد القادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ، دلی شہر میں رہتے تھے، خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں۔ اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا، اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا، کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا، اور اگر 1 پارہ پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا۔ بتاؤ، مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، محتاج ہو گئی۔ اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پمفلٹ تھے، نہ اشتہار تھا، نہ اخبار تھا، نہ گھڑیاں تھی۔ لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمت السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے، امی، دادی اماں، پانی پینے کا وقت ہے؟ تو آنکھیں بھی نہیں، تو سونگ کر یوں فرماتی، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتا ہے، اتنا وقت ہے ابھی۔ کیا چیز تھی؟ دینداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا، نیتیں صحیح تھی۔ آج نیتوں میں کھوٹ ہے، نیکی بعد میں ہوگی، پہلے دکھاوا، پہلے ریاکاری آ جاتی ہے، پہلے کھوٹ آ جاتا ہے۔ عبادت تو عبادت، ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا، جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا، بہانے جا کے ملتی ہے، میں نے کہا خیریت پوچھاؤں، خالہ سے ملاؤں، یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں۔ ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں، بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا، کون نہیں کھاتا، کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا، ہر عورت کا، کہ بس ہم کھاتے ہیں، باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، ہم کھا کے سو رہی ہیں، باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں۔ اور نہیں، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کو عزت تقسیم کرتا ہے، سب کو آبرو بانٹتا ہے، سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے، سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو، شرک کی لعنت سے بچو، کفر و نفاق سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، آخری بات سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अगर तुम दो चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का मैं जामिन बन जाता हूं। अगर तुम दो चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं बन जाता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक तो नफसानी ख्वाहिश की जगह मर्द औरत के जो दो रानों के बीच में है, इसकी जमानत दो कि जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बरतेंगे। और अपनी जुबान मुबारक हाथ में पकड़ी और यूं फरमाया, एक इसकी जमानत दे दो, जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बोलोगे। ये दो चीज़ों की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाता हूं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जुबान को भी गलत ना चलाए, नफसानी ख्वाहिशात की जगह को भी गलत ना चलाए, और इस फिक्र में रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, असल तो कोई इबादत बननी पड़ती होती नहीं हमसे, और जो हुई है वो भी उसके करम से, वो भी उसकी मेहरबानी से। तरावी पढ़ने जो आ गया, अगर उसको अल्लाह ना लाता तो तेरे जैसे तो हजारों टीवी पे बैठे हैं। और ये लोग अपने आप को कामयाब ना जाने, जो तरावियों के वक्त में होटलों पे पड़े रहते हैं, बैठकों में बैठे रहते हैं। ये तमाशा नहीं है, मैदाने हशर लगा होगा, दुनिया तबाह हो रही होगी, सवा नेज़े पे सूरज टपा रहा होगा, लोग देखेंगे अर्श अजीम के साए के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं। लोग सवाल करेंगे, या अल्लाह ये कौन? फरमाया, हाँ तुम्हें पता नहीं है, जब रमजान का महीना आता था ये रोजे रखा करते थे, तुम खाया करते थे, ये रोजे रखते थे, तुम पिया करते थे, ये रात को तरावी पढ़ते थे, तुम टीवी और बदमाशी का प्रोग्राम करते थे, तुम खेल में लगे रहते थे। आज मैंने इनको मेहमानी दी है, मैं खुदा इनका मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। यूं ही नहीं है तरावियां कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, तमाशा थोड़ा ही है, मरोगे नहीं। हर मर्द औरत पे जिम्मे तरावियां जरूरी हैं, जमात जरूरी नहीं, औरतों के जिम्मे तरावी भी हैं। जो तरावी नहीं पढ़ती और जो तरावियां पढ़ती हैं, ईद के बाद अल्लाह की नजर में बराबर थोड़े ही होंगी। एक हर रोज 20 तरावी पढ़ने वाली और एक यूं ही बांधने में तो बीमार हूं, मेरा क्या है, मैं तो थक जाती हूं, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में 20 तरावी पढ़ने वाली और यूं ही लेट मारने वाली बराबर कैसे हो जाएगी? तुझे मालूम नहीं तेरा आखिरी रमजान है, अगले रमजान से पहले ही तेरी मौत आ जानी है। इसलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।